قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، شان، بزرگی، عظمت، کبریائی مالک کائنات رب العالمین کے لیے ہے۔ لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ مالک کائنات نے قرآن حکیم میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مختلف قسم کے اعمال مقرر کیے ہیں، عبادات مقرر کی ہیں، جن کے ذریعے سے بندہ اپنے مالک کے قریب ہوتا رہتا ہے، جن کے کرنے سے مالک کائنات اپنے بندے سے راضی اور خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ یہ عبادات اور اسی طرح نیک اعمال بنتے رہتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، مساکین پر خرچ کرنا، نوافل ادا کرنا، سجدے کرنا، دعائیں کرنا، بہت سارے نیک اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، خوشنودی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک قربانی بھی ہے۔ قربانی مالک کائنات کے قربانی ہے بھی قرب سے قریب ہونا، مالک کائنات کے نزدیک قربانی کے ذریعے سے قریب ہونا، قرب حاصل کرنا۔ اس کی ایک تاریخ ہے، جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب میں قربانی کا تصور موجود تھا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ مالک کائنات نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول کیا، اور پہلی امتوں میں قربانی قبول ہونے کا یہ طریقہ اور ذریعہ ہوتا تھا کہ آسمانوں سے آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی اس قربانی کو وہ آگ کھا جاتی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے، یعنی وہ اپنی قربانی کے گوشت سے یا کسی بھی چیز کو اللہ کے لیے دیا ہے تو وہ اس میں سے کچھ کھا نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح اموال غنیمت ہیں۔ اموال غنیمت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان سب میں اموال غنیمت وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے۔ ایک جگہ پر ڈھیر لگا دیا جاتا، آسمانوں سے آگ آتی اسے کھا جاتی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کا جہاد قبول ہے۔ اگر آگ نہ کھاتی تو پتہ چلتا تھا کہ ان کا جہاد قبول نہیں ہے۔ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کو کھانے کی بھی اجازت دی، اور اسی طرح مال غنیمت کو بھی کھانے کی اجازت دی۔ قبولیت، کسی چیز کا قبول ہونا اور کسی چیز کا قبول نہ ہونا، یہ پردہ میں رکھا، یعنی انسانوں کی عزت، مسلمانوں کی عزت رکھی کہ دنیا میں انہیں کسی کے سامنے پریشان نہ ہونا پڑے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور اس کی قبول نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی،
یہ قربانیاں کیا چیز ہیں جو ہم قربانیاں دیتے ہیں، یہ کیا چیز ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں دیگر امتحانوں میں آزمائش میں ڈالا، اس میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ انہیں خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو جو 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، بڑھاپے میں عطا فرمایا، کہ اس بیٹے کو ذبح کر دیں۔ سورہ صافات 23 پارے میں مالک کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب اپنے بیٹے کو بیان فرما رہے ہیں اس انداز میں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، میں اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو اسماعیل بیٹا عرض کرنے لگا، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں نے اپنے سر کو جھکا دیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، اور بیٹے کو اس نے پیشانی کے بل لٹا لیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو آواز دی، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی بیٹے کو ذبح کرنا یہ کوئی معمولی امتحان نہیں ہے، اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دینا یہ کوئی معمولی امتحان نہیں ہے، اور بیٹا بھی وہ جو دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ملا ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرنے والے تھے، اور نبیوں کا خواب بھی سچا خواب ہوتا ہے، وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ یہ مالک کی مرضی ہے کہ آگے سے وہ ذبح نہ ہوا۔ مالک کائنات نے فرمایا ابراہیم وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو آواز دی، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا، ابراہیم تو اس امتحان میں پورا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک رہے اور 10 سال تک قربانی دیتے رہے۔ ان 10 سالوں میں کبھی آپ کے حالات نازک بھی ہوتے، پتلے بھی ہوتے، کمزور ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈا بھی ذبح کیا، یعنی بھیڑ کا بچہ، اسی طرح گائے بھی ذبح کی، اسی طرح بکرا بھی ذبح کیا، اور اسی طرح اونٹ بھی ذبح کیا۔ نر اور مادہ یعنی یہ 8 قسم کے جانور بن جاتے ہیں، 4 جانور نر اور مادہ کو ملائیں تو یہ 8 جانور بن جاتے ہیں، گائے نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ، بکرا نر اور مادہ، اور اسی طرح بھیڑ نر اور مادہ، یہ 8 قسم کے جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہوتا تھا لا تذبحوا الا مسنۃ، دوندا جانور ذبح کرنا ہے 2 دانت والا، جس کے 2 دانت گر کر نئے 2 دانت اگائیں تو اس جانور کو ذبح کرنا ہے۔ لا تذبحوا الا مسنۃ، 2 دانت والے جانور کے علاوہ تم ذبح نہ کرو۔ الا ان یسر علیکم، ہاں اگر تم پر تنگی ہو جائے، تنگی کا مطلب یہ ہے کہ جانور مل نہ رہا ہو، یا پھر تمہارے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ 2 دانت والا جانور لے نہ سکتے ہو، تو یہ 2 تنگی کے مطلب ہیں۔ فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو تم بھیڑ کا بچہ جو 10 مہینے کا 12 مہینے کا ہو جائے، یعنی قریب ہو جائے 2 دانتے کے،
تو تم اسے ذبح کر سکتے ہو۔ جزا بھیڑ کے بچے کو بھی کہتے ہیں اور بکری کے بچے کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو موٹا تازہ ہو لیکن ابھی دوندہ نہ ہوا ہو تو اسے تم ذبح کر سکتے ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول کیا تھا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا کرتے تھے، قربانی دیا کرتے تھے، بکبشین، دو مینڈوں کی، دو بھیڑ کے بچوں کی، اقرانا فحیل، جو دیکھتے تھے یعنی موٹے تازے ہوتے تھے، دیکھتے تھے اندھیرے میں، چلتے تھے اندھیرے میں، اور اسی طرح کھاتے بھی اندھیرے میں تھے۔ مطلب کیا کہ ان کی آنکھیں بھی کالی ہوتی تھیں، ان کے پاؤں بھی کالے تھے، اور اسی طرح ان کا منہ بھی کالا تھا، باقی جسم سے الگ ان کا رنگ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا موٹا جانور ذبح کیا کرتے تھے، یعنی دو مینڈوں کو ذبح کیا کرتے تھے جو موٹے تازے ہوتے تھے، جو دیکھتے بھی کالک میں تھے، جو کھاتے بھی کالک میں تھے، اور جو چلتے بھی کالک میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جب آسانی فرمائی تو میرے نبی نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 100 اونٹ قربانی دیے، ان میں سے 63 اونٹ میرے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیا۔ اسے اونٹ کو ذبح کرنے کا مطلب ہوتا ہے نہر کرنا، یعنی اسے کھڑا کھڑا اس کا گھٹنا باندھ کر کھڑے کھڑے کو ذبح کیا جاتا ہے، اسے نہر کرنا کہتے ہیں، یعنی بڑے جانور کو لٹانا اور اسے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کھڑے کھڑے کو ذبح کرنا نہر کہلاتا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہر فرمائے تھے۔ کچھ ایسے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے کے باوجود ان کی قربانی کو روا نہیں رکھا، جائز قرار نہیں دیا۔ جو جانور ایک آنکھ والا ہو یعنی کانا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس کا کان لمبے رخ پر کٹا ہوا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس کے کان میں کوئی بڑا سوراخ ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح واضح لنگڑا پن ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ بیمار زیادہ ہو یا جس کے جسم میں گوشت نام کی، گودے نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ کسی جو ہے وہ مادہ بکری یا بھیڑ، اس کے تھان میں فرق ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے، تو شریعت نے اسے عیب نہیں سمجھا۔ کسی بکری کا یا بھیڑ کا تھان بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بکرے چھترے کے ٹیسٹیز کپوروں کا چھوٹا بڑا ہونا یہ بھی عیب، شریعت نے عیب نہیں سمجھا۔ اور اسی طرح کھسی ہونا بھی عیب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھسی جانوروں کی قربانی خود دی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی اسی کی ہے جس نے نماز پڑھنے کے بعد ادا کی، جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی، اس کی قربانی نہیں ہے، وہ عام صدقہ ہے، وہ عام گوشت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی قربانی عید سے پہلے کر لی ہے، نماز سے پہلے کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عام گوشت ہے، اگر تیرے پاس طاقت ہے تو اسے لوٹا دوبارہ کر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، فإنما یذبح لنفسی، اس نے اپنے لیے کی ہے، یعنی اللہ کے لیے قربانی جو وقت مقرر تھا اس وقت مقررہ سے پہلے قربانی کر لی، تو یہ قربانی نہیں ہے بلکہ عام گوشت ہے، عام صدقہ ہے۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی، فقد تم نسکہ، اس نے قربانی مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا، قربانی کے طریقے کو پا لیا۔ وَأَصَابَ سُنَّتَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
باقاعدہ یہ طریقہ بتایا ہے کہ جس نے قربانی نماز عید سے پہلے ادا کر لی اس کی قربانی نہیں ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی ہے، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ اب بعض لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ایک ہیلا تلاش کر لیتے ہیں کہ کسی بستی میں جا کر شہر میں رہنے والا ہے، کسی بڑے شہر میں رہنے والا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں جلدی گوشت کھا لوں، تو انہوں نے ہیلا کیا تلاش کیا ہے کہ کسی بستی میں جا کر وہ صبح قربانی کر لیتے ہیں، شہر میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت تک اس کا گوشت پک جاتا ہے۔ تو یہ ہیلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ قربانیاں ہوتی تھیں، نمازیں ہوتی تھیں، جمعے ہوتے تھے، عیدین ہوتی تھی، تو وہ چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھیں، وہ کوئی بڑے شہر نہیں ہوتے تھے۔ یہ حکم لگا دینا کہ بڑی جامع مسجد میں ہی عید ہوتی ہے، بڑی جامع مسجد میں ہی جمعہ ہوتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ناواقفیت اور ایسی بات ہے دین میں کہنا جو دین میں روا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر کی بستیوں میں جا کر اپنی قربانیاں کر لیتے ہیں اور پھر نماز آ کر شہر میں بڑے گاؤں میں ادا کرتے ہیں، اور پھر جلدی گوشت پک جاتا ہے تو کھا لیتی ہیں جا کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث کو ذہن میں رکھنا، آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں ہے، قربانی وہی ہے جو نماز کے بعد ادا کی جائے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من کان ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی فلیعید، وہ قربانی کو لوٹائے، یعنی جس نے جانور نماز عید سے پہلے کر لیا اگر وہ طاقتور ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹائے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، ان کے ماموں کو حکم دیا جنہوں نے اپنی قربانی نماز عید سے پہلے کر لی تھی، کہیں دور تھے، قربانی کر کے آئے اور آ کے نماز عید پڑھنے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو قربانی نماز عید سے پہلے کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا قربانی کو لوٹا، تیری وہ قربانی نہیں ہوئی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو پھر ایک بکری ہے جو دوندی نہیں ہے، دو دانت والی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کر لے، تیرے لیے یہ جائز ہے، تیرے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، دو دانتے کے علاوہ، دوندے کے علاوہ کوئی جانور قربانی کے لیے قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی تنگی آ جائے، مشکل آ جائے تو پھر بھیڑ کے بکرے سے اور اسی طرح بکری کے بچے سے جو موٹا تازہ ہو، 12 مہینے کا ہو جائے، ابھی دوندا نہ ہوا ہو، اسے کر سکتے ہیں۔ اس سے محترم بھائیوں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر صحابی بھی سنت کے خلاف کام کرے تو اس کا بھی وہ کام، اس کی بھی وہ قربانی قبول نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں میرے ماموں نے جانور قربان کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عام صدقہ ہے، قربانی وہی ہے جو نماز عید کے بعد ہوگی۔ صحابی بھی اگر سنت کے خلاف عمل کریں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ یہاں اتنے باپوں کو، بزرگوں کو لیے پھرتے ہیں اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جو صریحاً واضح شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ جائز قرار دیا ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، 10، 11، 12 اور 13 مغرب تک، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 دن ہیں، لیکن ایام تشریق ہیں، یہ 4 دن ہیں۔ ان 4 دنوں میں قربانی جائز ہے، لیکن افضل، بہتر پہلے دن ہے، 10 تاریخ کو ہے، یوم النحر کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جتنی دفعہ بھی قربانیاں دی ہیں ساری کی ساری پہلے دن ہی دی ہیں۔ اگرچہ آپ نے 100 اونٹ بھی قربان کیا ہے تو پہلے دن ہی قربان کیا ہے، دوسرے 3 دن جو ہیں یہ جائز قرار دیے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور، ایک بکری، ایک بھیڑ ہی کافی ہے۔
عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، دور میں، ایک آدمی یضحی بالشاۃ عنہ، ایک آدمی قربانی کرتا تھا، بکری کی قربانی کرتا تھا، عنہ اپنی طرف سے، و اہل بیتی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، فیأکلون ویطعمون، وہ خود بھی کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے۔ یہ حدیث آ گئی کہ پورے گھرانے کی طرف سے ایک بکری، ایک جانور، ایک بھیڑ جو ہے وہ کافی ہے، اور اگر بڑا جانور ہے اس میں زیادہ حصے ہیں تو ایک حصہ ایک گھر کی طرف سے، ایک گھرانے کی طرف سے کافی ہے۔ اور محترم بھائیو، افضل قربانی وہ ہے جس میں غرباء کا فائدہ زیادہ ہو، چاہے وہ بڑی ہو چاہے وہ چھوٹی ہو، جس میں غرباء کا فائدہ زیادہ ہو، وہ قربانی سب سے افضل ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اپنے لیے سب سے کم رکھا جائے اور غرباء مستحق لوگوں کے لیے سب سے زیادہ رکھا جائے۔ اور یہ قربانی کے بعض لوگ 3 حصے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے 3 حصے کرنا بھی، لیکن چونکہ یہ قربانی ساری کی ساری اللہ کے نام وقف ہو چکی ہے، یہ اگر غرباء زیادہ آ جائیں تو ان کو زیادہ دے دیا جائے، اگر رشتہ دار زیادہ آ جائیں تو انہیں زیادہ دے دیا جائے، اور اگر کوئی بھی نہ آئے تو خود زیادہ استعمال کر لیں۔ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں غرباء ملتے نہیں ہیں، خود زیادہ استعمال کر لیں، اور جہاں غرباء مستحق لوگ زیادہ ہوں وہاں خود کم استعمال کریں اور انہیں زیادہ دے دیں، کیونکہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پہلی امتیں تو قربانی کی ایک بوٹی بھی نہیں چکھ سکتے تھے، ایک بوٹی بھی نہیں اپنی قربانی کے جانور سے کھا سکتے تھے۔ قبولیت کی شرط یہی ہوتی تھی کہ یہ سارا کا سارا جانور تم نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اسے رکھ دو، آ گئی کھا گئی تو قبول ہے، وگرنہ قبول نہیں ہے۔ اور ہم پر تو امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہم اپنی قربانیوں میں سے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی اللہ کے نام وقف ہے، اسے مستحق لوگوں کے لیے رہنے دیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت شدہ لوگوں کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے، میت کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کیا اور ذبح کرتے ہوئے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ اس کو قبول فرما محمد کی طرف سے، محمد کے گھر والوں کی طرف سے، اور میری اس تمام امت کی طرف سے جو قربانی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یعنی اور امت میں زندہ لوگ بھی ہیں، فوت شدہ لوگ بھی ہیں، امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہونے والے بھی تمام لوگ شامل ہیں، اور آپ کے بعد تا قیامت آنے والے لوگ سارے کے سارے شامل ہیں۔ یہ میرے نبی کی شفقت اور کمال مہربانی ہے کہ میرے نبی نے تمام امت کو اپنی قربانی میں شامل رکھا۔ اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگرچہ اس روایت میں تھوڑا سا ضعف ہے، کمزوری ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے۔ اس روایت میں تھوڑا سا ضعف ہے، کمزوری ہے۔ محترم بھائیو، ہر سال کی طرح یہ عام طور پر ایک فضا بنا دی جاتی ہے کہ جی قربانی نہ کریں، کسی مستحق کی مدد کر دیں، قربانی نہ کریں، کوئی جو ہے وہ خیراتی ادارہ بنا دیں، قربانی نہ کریں، حج نہ کریں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا انتظام کر دیں، کہیں واٹر کولر لگوا دیں، ملک کا قرضہ اتار دیں۔ تو اس چیز یہ ملحدین قسم کے کاٹھے کالے انگریز جو ہے نا، یہ سیزن کے حساب سے اگ پڑتے ہیں کہ یہ کام کر لو، قربانی نہ دو۔ محترم بھائیو، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح قربانی بھی ہے۔ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے جو ہے وہ مس نہیں کیا۔ حالات کمزور ہوتے تھے، حالات ٹھیک ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال قربانی دیا کرتے تھے۔ اور محترم بھائیو، یہ بات یاد رکھنا کہ جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں وہی لوگ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔
جو لوگ حج کرتے ہیں وہی لوگ زکوٰۃ اور غرباء کی مدد بھی کرتے ہیں صدقات و خیرات سے، ایسا نہیں۔ اور خود ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز پر فضول خرچیوں پر کروڑوں اڑا دیتے ہیں، اور جیسے ہی مسلمانوں کی عبادت کا کوئی وقت آتا ہے، کوئی خاص تہوار آتا ہے، تو اس وقت ان کی دنیا پرستی حمیت جاگ پڑتی ہے۔ اور قربانی کا محترم بھائیوں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ غریب کو ہی ہوتا ہے۔ قربانی کا سب سے زیادہ فائدہ غریب کو ہوتا ہے محترم بھائیوں۔ قربانی کے جانوروں کو پالتا کون ہے؟ غریب پالتا ہے۔ اس کے لیے گھاس کا انتظام کون کرتا ہے؟ متوسط طبقے کے لوگ، غریب کرتے ہیں۔ اس کا وپار کون کرتا ہے؟ غریب لوگ، متوسط لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کی کھالیں وغیرہ کس کے پاس جاتی ہیں؟ غریب لوگوں کے پاس جاتی ہیں۔ گوشت بھی غریب لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ پھر اس کی کھالوں کو رنگا جاتا ہے، وہ کون سے لوگ رنگتے ہیں؟ متوسط طبقہ، غریب لوگ اور اسی طرح جوتے وغیرہ، یعنی پوری کی پوری ایک صنعت قربانی کے ارد گرد چلتی ہے۔ قربانی کے جانور چھوٹے سے لے کر اسے پالنے تک، قربانی دینے تک ایک پوری کی پوری صنعت ہے جو سرکل کرتی ہے، اور تمام یہ پیسہ جو ہے یہ گردش میں آتا ہے۔ اور محترم بھائیو جب پیسہ گردش میں آتا ہے تو غربت ختم ہوتی ہے۔ پیسہ جب سکڑ کر چند ہاتھوں میں جاتا ہے غربت زیادہ ہوتی ہے، اور جب پیسہ پھیلتا ہے بہت زیادہ ہاتھوں میں جاتا ہے تو غربت کم ہوتی ہے۔ اور محترم بھائیو اگر قربانی وغیرہ گم ہو جائے تو حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ہی لے لے کہ اگر بندہ طاقتور ہے تو وہ قربانی جو ہے وہ دوبارہ لے لے۔ اس میں بھی فقہ حنفی میں ایک لطیفہ بن جاتا ہے کہ کسی بندے کی قربانی گم ہو گئی ہے تو وہ مفتی صاحب کے پاس آ گیا ہے، جی میری قربانی گم ہو گئی ہے، جی آپ طاقتور ہیں یا غریب ہیں؟ جی میں طاقتور ہوں، آپ کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی قربانی ہو جائے گی۔ جی میں غریب ہوں تو آپ دوبارہ لے کر کریں، یعنی عقل کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے۔ اچھا بات یہاں تک رکی نہیں ہے، قربانی پچھلی مل گئی اور ایک نئی بھی لے لی۔ جی مفتی صاحب مجھے پرانی بھی مل گئی ہے اور میں نے ایک نئی بھی لے لی ہے۔ جی آپ غریب ہیں؟ جی میں غریب ہوں، تو دونوں کرو۔ جی آپ طاقتور ہیں؟ جی میں طاقتور ہیں، ان میں سے کوئی ایک کر لو۔ یعنی یہ عقل کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سبحان آپ کے پاس کوئی جانور ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک بکری ہے لیکن دوندی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کر لے، تیرے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ دوندی نہیں تھی۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان حکم ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، دوندے کے علاوہ کوئی جانور آپ نے ذبح نہیں کرنا، الا ان یسر علیکم، ہاں تم پر تنگی آ جائے تو پھر آپ نے موٹا تازہ بھیڑ کی نسل سے، بکری کی نسل سے، جزا جسے کہتے ہیں، آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں اونٹ میں، بڑے جانور میں کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ گائے میں کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ سفر میں ہوتے تھے تو سفر میں اونٹ میں 10 لوگ شامل ہو جایا کرتے تھے، اور گائے میں 7 لوگ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ جب مقیم اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں ہوتے تھے تو اونٹ میں 7 اور اسی طرح گائے میں بھی 7 لوگ شامل ہو جاتے تھے۔ بہتر یہی ہے کہ 10 حصے نہ کیے جائیں، اونٹ کے 10 حصے نہ کیے جائیں، 7 ہی اس میں شامل ہوں۔ لیکن اگر تنگی ہے یا سفر ہے تو اس میں 10 شامل ہو سکتے ہیں، لیکن گائے میں یعنی مذکر اور مؤنث میں 7 ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں قربانی کے دن جو ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قربانی جو ہے وہ سب سے افضل یوم النحر 10 تاریخ کو ہی ہے، لیکن جائز ہے، شفقت فرمائی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ 4 دن قربانی کر سکتے ہیں، 10، 11، 12 اور 13 کی مغرب تک۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں ذبح کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مالک خود ذبح کرے، خود ذبح کرے۔ کسائی سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں، اور اسی طرح عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، بچہ بھی ذبح کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جانور کو کنٹرول کر لے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں اپنی قربانی خود ذبح کیا کرتی تھی عورت ہونے کے باوجود،
مسلمان عورتیں جہاد میں چلی جاتی تھی تلوار چلانے کے لیے بعض دفعہ، تو یہ تو قربانی ہے، اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ صرف مرد نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر عورت میں استطاعت طاقت ہے تو عورت بھی کر سکتی ہے، بچے میں طاقت ہے تو بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اور محترم بھائیو، اس بہت زیادہ اختلاف جو ہے وہ ہر سال اس میں پڑتا ہے بھینس کی قربانی کے حوالے سے بھی۔ محترم بھائیو، اصلاً یہی ہے کہ شکوک و شبہات سے بچ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اپنی قربانیوں کو اختلافات کی نظر نہ کریں۔ 4 جانوروں پر اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے، اونٹ پر، گائے پر، بھیڑ بکری پر سب کا اتفاق ہے، اور بھینس کی قربانی پر علماء میں شدید اختلاف ہے۔ اب اختلاف اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اختلاف ہی رہتا ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ شک میں پڑ گیا ہے۔ شک میں کیسے پڑ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 جانوروں کا ذکر کیا ہے، سورۃ انعام میں 4 جانوروں کا ذکر کیا ہے، اونٹ کا، گائے کا، بھیڑ کا، بکری کا، اور اسی طرح سورہ حج میں ذکر کیا ہے بہیمۃ الانعام کا، چرنے والے جانور، اور یہ وہ یہی ہیں 4 جانور۔ بھینس ان میں نہیں ہے، بھینس ان جانوروں میں سے نہیں ہے، یعنی قرآن کریم میں جو ذکر کیے گئے جانور ہیں ان میں سے یہ بھینس نہیں ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے بھینس کو قربان کرنے کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور صحابہ کرام، اہل بیت، ان میں سے کسی ایک سے بھی بھینس قربان کرنے کا ذکر نہیں ملتا۔ اور اسی طرح ایک پوائنٹ اور دیا جاتا ہے، جی یہ قیاس ہے، قیاس ہے کہ یہ گائے کی طرح ہی ہے، بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے۔ سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ مقلدین کے پاس یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، قرآن میں اس جانور کا تذکرہ نہیں ہے، اہل بیت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک چیز ہے، جی یہ قیاس سے ثابت ہے کہ یہ گائے کی طرح ہے۔ اب محترم بھائیو، سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے سیانے لوگ ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، کیا گائے اور بھینس ایک جانور ہے؟ ہر چیز علماء سے نہیں پوچھی جائے گی۔ علماء تو بعض ایسے ہیں، کراچی جیسے بڑے شہر میں، لاہور جیسے بڑے شہر میں، شاید انہوں نے کبھی باہر جا کر گائے دیکھی نہ ہو، انہوں نے تو سال بعد شاید گائے دیکھ رہی ہیں قربانی کے وقت، انہوں نے تو کبھی جو ہے وہ بھینس کو پال کے نہیں دیکھا ہوگا، پرورش کر کے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر چیز علماء سے نہیں پوچھی جائے گی، آپ کسی ذمہ دار سے پوچھیں کہ بھینس اور گائے ایک ہے، آپ کسی کسائی سے پوچھیں کہ بھینس اور گائے ایک ہے، آپ کسی بیوپاری سے پوچھیں کہ بھینس اور گائے ایک ہے، اگر تو وہ کہہ دیں ایک ہے کر لیں، عقل نہیں مانتی۔ محترم بھائیوں، کوئی کسائی یہ بات نہیں کہے گا، کوئی ذمہ دار یہ بات نہیں کرے گا کہ یہ دونوں ایک جیسی ہیں، ان کے دودھ میں فرق ہے، گائے اور بھینس کے دودھ میں فرق ہے، کوئی بندہ اس بات کو نہیں جھٹلا سکتا۔ ان دونوں کی عادتوں میں فرق ہے، بچہ پیدا کرنے میں الگ وقت ہے۔ محترم بھائیوں، بھینس بچہ کتنے مہینے کے بعد پیدا کرتی ہے؟ اللہ اکبر، 10 مہینے کے بعد۔ گائے کتنے مہینے کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے؟ مجھے پتا تھا، لیکن میں نے پتا ہونے کے باوجود ایک جو ہے وہ بھائی کو فون کیا، اسے میں نے پوچھا، مجھے پتا تھا لیکن میں نے اپنی تصدیق کے لیے کہ گائے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے، ایسے ہی ہے۔ بھینس 10 مہینے کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے۔ اس نے اور بھی بہت سارے جانور بتا دیے کہ یہ اتنی مدت کے بعد بچہ پیدا کرتا ہے، تو گائے کو آپ بھینس پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ کوئی چیز اس سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ محترم بھائیو، اہل علم نے ایک اور بات بھی کہی ہے، ذرا توجہ سے، ایک لطیفہ بھی بن جاتا ہے اور بات سمجھانے کے لیے۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے اپنی بیوی کو کہ اگر تو نے گائے کا دودھ پیا تو تجھے طلاق ہے، میں سمجھا رہا ہوں بات کو، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو نے گائے کا دودھ پیا تو تجھے طلاق ہے، اور وہ پی لے بھینس کا، طلاق ہو جائے گی؟ جی گائے تو بھینس ایک ہی ہے نا، بعض لوگوں کے نزدیک جو قربانی کر لیتے ہیں۔
اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو نے گائے کا دودھ پیا تو تجھے طلاق ہے، اور وہ پی لے بھینس کا، تو طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ میں قرآن کریم سے آپ کو مثال دے دیتا ہوں، بزرگ بیٹھے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، ان میں ایک قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا دعا کریں کہ قاتل کا پتہ چل جائے۔ بہرحال ایک لمبے واقعے کے بعد انہیں ایک گائے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس میت کو لگائیں، میت بول کے کہے گی کہ مجھے فلاں بندے نے قتل کیا ہے۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گائے کی جگہ بھینس ذبح کر دیتے تو ٹھیک تھا، کیونکہ گائے اور بھینس ایک ہی ہے۔ نہیں محترم بھائیو، ان بھول بلیوں میں نہ پڑیں۔ ہاں اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اسے جرا نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے۔ اللہ قبول فرمائے، ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں آنے والے؟ ہم صرف ایک راستہ دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، سنت پر اپنے آپ کو قائم رکھیں۔ اگر آپ کو 4 جانور مل رہے ہیں، بآسانی مل رہے ہیں اور عام میسر ہیں، اونٹ بھی مل رہے ہیں، گائے بھی مل رہی ہے، اور اسی طرح بکریاں چھترے بھی مل رہے ہیں، تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ شک والے جانور میں جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیت کے قریب بکریاں چرانے سے منع فرمایا ہے کہ ایک طرف آپ کا کھیت ہے، درمیان میں وٹ ہے، دوسری طرف دوسرے کا کھیت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس وٹ کے قریب اپنے ریبڑ کو لے جانے سے منع فرمایا ہے کہ کہیں دوسرے کے کھیت میں نہ چلی جائیں۔ تو آپ شک والی جگہ پر جاتے ہی کیوں ہیں؟ جو حق ہے، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، بکری بھی ثابت ہے، اونٹ بھی ثابت ہے، گائے بھی ثابت ہے، بکرا چھترا بھی ثابت ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی ہے، کیونکہ یہ شکوک و شبہات عام طور پر پیدا ہوتے ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو بندہ سنت کے مطابق عمل کرتا ہے وہ یہ یقین کر لے انشاءاللہ اس کا وہ کام قبول ہوگا، اس کا وہ عمل قبول ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ساری کتابوں میں ملتی ہے، من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میرے طریقے سے محبت کی، میری سنت سے محبت کی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، جنت میں وہ میں محمد کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ بعض لوگ اپنی قربانی میں عقیقے کو شامل کر لیتے ہیں۔ اب عقیقے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے کہ بچے کی طرف سے 2 جانور بکریاں یا بھیڑ کی نسل سے ذبح کرو، نر ہو یا مادہ، اور بچی کی طرف سے 1 ذبح کرو، بھیڑ یا بکری سے نر ہو یا مادہ۔ محترم بھائیو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے عقیقے میں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اونٹ قربانی کا نہیں ہے کہ اس میں حصہ مقرر کرنا ہے، اونٹ کو ذبح کرنا چاہتا ہے عقیقے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ فرمایا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں ذبح کیا کرتے تھے، تو اونٹ ذبح کرتا ہے؟ اگر آپ کا تعلق زیادہ ہے، آپ کے جاننے والے زیادہ ہیں، آپ بکریاں ذبح کریں، 7 اونٹ ذبح کر لیں، وہ صدقے کا ہو جائے گا، یہ عقیقہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اگر آپ کو زیادہ دیا ہے، بڑا جانور 7 کریں، لیکن عقیقے کے لیے وہ 2 جانور ذبح کریں۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کی صورت میں دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا بڑا جانور اونٹ کرنے پر۔ محترم بھائیو، اس میں سے بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ لنگڑا جانور ہو قربانی نہیں ہوتی، سینگ ٹوٹا ہوا ہو قربانی نہیں ہوتی، جانور کانا ہو قربانی نہیں ہوتی، لنگڑا جانور ہو قربانی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ عیب ہے، شریعت نے اسے عیب سمجھا ہے۔ آپ قربانی کے جانور سے ایک پورا کا پورا حصہ نکال لیتے ہیں، قربانی کیسے ہوگی؟ سینگ ٹوٹا ہوا ہو قربانی نہیں ہوتی،
آپ نے پورا کا پورا جانور کا حصہ ہی نکال لیا ہے۔ محترم بھائیوں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوتی، عیب ہے۔ اسی طرح لنگڑا ہو قربانی نہیں ہوتی، عیب ہے۔ کانا ہو قربانی نہیں ہوتی، عیب ہے۔ کان چیرا ہوا ہو قربانی نہیں ہوتی، عیب ہے۔ اور آپ نے عقیقے کے نام پر اس میں سے ایک پورا حصہ نکال رہی ہے۔ محترم بھائیوں وہ قربانی کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض تو نہیں کیا عقیقہ، کوئی شرط ہے؟ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، کر لے۔ 7ویں دن سنت ہے، اگر اسے میسر نہیں ہے، نہیں کر سکا، اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دے اللہ تعالیٰ پھر کبھی کر لے، لیکن اپنی قربانی کو کم از کم خیال نہ ضائع نہ کریں۔ اور محترم بھائیوں اس میں سے بھی ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کامیابی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے 10 سال میں جتنی قربانیاں دی ہیں، بڑی دی ہیں چاہے چھوٹی دی ہیں، کسی میں عقیقے کو شامل نہیں کیا۔ میں اور آپ، ہمارے بزرگ، ہمارے قائدین، ہمارے اکابرین کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دخل اندازی کرنے والے۔ حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، سنت بھی واضح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر عقیقوں کو قربانیوں میں شامل کرنا چاہتے کر لیتے، صحابہ کو اجازت دے دیتے، صحابہ کرام بھی کر لیتے۔ کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی محترم بھائیوں، کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت نے اپنی قربانیوں میں عقیقوں کو شامل کیا۔ بات وہی آ گئی، من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، اور جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کان معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا۔ ہم لوگوں کو سنت پر اکٹھا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو قیاس کے ذریعے سے پھیلا رہے ہیں، اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ اور محترم بھائیوں قربانی کے علاوہ آج غالباً ذوالقعدہ کی 26 تاریخ ہے میرا خیال ہے، 1-2 دنوں کے بعد 3 دنوں کے بعد بڑا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذوالحجہ، اور ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ اس کے 10 دن جو ہیں بڑے قیمتی دن ہیں۔ پہلے 10 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور ان 10 دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتیں اور دن ملا، دونوں ملا کے یہ 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے قربانی کرنی ہو اپنے ناخن وغیرہ نہ اتروائیں، تراشیں، اور اسی طرح اپنی حجامت نہ بنوائیں، اپنے بالوں کو نہ چھیڑیں، انڈر ناف ہوں یا کہیں بھی ہوں، کسی بھی قسم کے بالوں کو نہ چھیڑیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کا حکم ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہو۔ اور دوسروں کے لیے رعایت یہ ہے، قربان جائیں مہربان نبی پر، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں سلامتی ہو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کرنا چاہتا، استطاعت نہیں ہے، اگر وہ بھی یہ کام کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قربانی کا پورا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ کام کریں۔ یعنی اگر کوئی قربانی کر نہیں سکتا اور اپنے ناخن نہیں تراشتا، اپنے بالوں کو نہیں کٹواتا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قربانی کا پورا ثواب عطا کریں گے۔ اور محترم بھائیوں ان 10 دنوں کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے، یہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اور یہ تکبیرات اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور قربانی کرتے وقت اپنا ذہن یہی رکھے محترم بھائیو، جو شروع میں آیت پڑھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت
للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں موت آئے تو حالت اسلام میں ہی آئے۔ اللہ تعالی ہماری اس